اللہ کے نام سے آغاز ہے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اسی حالت میں دن گزرتے جا رہے تھے اور سرزمین شام میں کفر بڑھتا جا رہا تھا، فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ یہ کیفیت لبنان کے علاقوں میں اور زیادہ شدید تھی۔ وہاں نئے بتوں کی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد وہ دوبارہ کھنڈرات میں جا گرے۔ ان حالات میں شہر بال بک میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ ظاہر ہوا جس نے ایک بت گھڑ لیا۔ اس کا نام بال رکھا گیا اور اسی کے نام پر اس شہر کا نام بال بک پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے معزز نبی حضرت الیاس کو بھیجا۔ حضرت الیاس کا نسب یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فنہاس بن اظہار بن ہارون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورۃ الصافات کی آیات 123 تا 132 میں فرمایا ہے۔ اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، بس وہ ضرور عذاب میں لائے جائیں گے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے بعد والوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ سلام ہو الیاس پر۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس آیا ہے، جبکہ انجیل یوحنا میں انہیں نبی ایلیا کہا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الیاس اور ادریس ایک ہی نبی کے نام ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس بارے میں پیش کی جانے والی دلیل سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں۔ دوسری بات یہ کہ سورۃ الصافات اور سورۃ الانعام میں الیاس کا ذکر ہے، مگر وہاں ادریس کا ذکر نہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں ادریس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مورخین اور مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اہل شام کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور مشہور شہر بال بک ان کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز تھا۔ حضرت الیاس کی قوم مشہور بت بال کی پوجا کرتی تھی۔ وہ توحید سے خالی تھے اور شرک اور کفر میں مبتلا تھے۔ اللہ کے چنے ہوئے رسول حضرت الیاس نے انہیں یہ سب باتیں سمجھائیں اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے انہیں بت پرستی سے صاف صاف منع کیا اور توحید کی طرف بلایا۔ تفاسیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ بت بال سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی اونچائی 20 فٹ تھی اور اس کے 4 چہرے تھے۔ اس کی خدمت پر 400 خادم مقرر تھے۔ حضرت الیاس کے زمانے میں یہ یمن اور شام کا مشہور بت تھا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی دراصل بال ہی تھا۔ سورۃ الانعام میں جن آیات میں الیاس کا ذکر آیا ہے، وہاں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل سے آنے والے انبیاء اور رسل کا مختصر تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیات 84 سے 86 میں فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت دی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور ہم نے اسماعیل، السا، یونس اور لوط کو بھی ہدایت دی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اگرچہ قرآن میں حضرت الیاس اور ان کی قوم کا واقعہ مختصر بیان ہوا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کا ذہن ایسا سخت ہو چکا تھا کہ دنیا میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جس کی وہ خواہش نہ کرتے ہوں، اور کوئی نیکی ایسی نہ تھی جس کے وہ خواہ نہ ہوں۔ انبیاء اور رسل کی طویل اور مسلسل سلسلہ وار آمد کے باوجود وہ ستاروں کی پرستش، اناظر کی پرستش، الغرض اللہ کے سوا ہر قسم کے شرک میں مبتلا رہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل سے متعلق واقعات میں جہاں ان کی بدعمالیوں اور بدکاریوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، وہیں ہمیں یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ اب جب کہ انبیاء اور رسل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو مکمل کر دیا ہے، تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی گمراہی سے سبق حاصل کریں اور ان کی شرارتوں اور کج روی سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارا رویہ انکار اور انحراف کے بجائے صبر اور قبولیت کا ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کا مفہوم ہے۔ حضرت الیاس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے انبیاء کرام کے واقعات پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کے یہ واقعات محض تفریح کے لیے بیان نہیں کیے گئے، بلکہ ان کا مقصد انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، انسان کو سبق دینا، قیامت کے دن کے لیے بیدار کرنا، اور ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پچھلی امتوں نے جو ہولناک جرائم کیے، ان سے ہمیں خود کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے انبیاء کے حالات سے آگاہ ہونا بے حد ضروری ہے۔
جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے واقف نہیں ہوں گے ہم قرآن تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ان واقعات سے ہدایت حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے کا طریقہ معلوم ہو۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ہمیں بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والوں میں شامل فرمائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ موجود نہ ہو، اور یہ بات واضح ہے کہ سب سے عظیم اور بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سب سے نمایاں نمونے ہیں، پھر صحابہ کرام اور صالحین بھی ہمارے لیے مثال ہیں۔ انبیاء کے واقعات ہمیں قرآن کے ذریعے پہنچے ہیں، اور اسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے ذریعے بھی ہدایت ملی ہے۔